پھر اس مشین سے مخاطب ہو کر بولا، حوالے تم جو بھی مشورہ دو لیکن ہمیں یہ معلومات درکار ہے۔ مشورہ کیا دینا ہے؟ تم مہمان ہو، مہمانوں کی مانند قیام کرو۔ ضرورت کا چارٹ کام کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اچھے مہمانوں کی طرح تم اپنی ضرورت سے بے تکلفی سے کام کرو گے۔ میں کمپیوٹر مشین سے مشورہ کرنے جا رہی ہوں۔ بوڑھی مشین نے جواب دیا اور اس کے اعضاء میں تحریک پیدا ہو گئی۔ پرزوں کی گڑگڑاہٹ پرشور تھی اور مشین انتہائی سست رفتاری سے ایک جانب جا رہی تھی۔ فروزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ خیریت، تمہیں کیا ہوا؟ فرزانہ نے اس کی جانب دیکھا۔ بوڑھی مشین، فروزہ نے کہا اور پھر کہہ لگایا، اور شاید تم اس کے بڑھاپے پر ہنس رہی ہو۔ پروفیسر خاور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ڈیڈی، یہ جوانی اور بڑھاپا انسانوں کا عطیہ ہوگا، ورنہ مشینیں بھلا انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ گویا فولادی پرزے بھی موسم کی تھکن سے محفوظ نہیں رہتے۔ پروفیسر خاور بھی مسکرانے لگا۔ عبرت کا مقام ہے فروزہ، اس سے فنا و بقا کا مسئلہ ابھرتا ہے اور ذات عزتی مستحکم ہوتی ہے۔ وہ تصور تقویت پاتا ہے جو مذہب کا عطیہ ہے۔ خدائے قدوس نے انسان کو قوتیں دی، اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے فنا بھی دی تاکہ وہ اپنی ذات میں گم ہو کر اس قوت کو فراموش نہ کر سکے جو اس کی خالق ہے اور جسے فنا کرنے پر قادر ہے۔ کائنات میں ہر ٹھوس چیز اور وہ چیز جسے ہم لافانی سمجھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اپنی فنا کا ثبوت دیتی ہے، اور اسی سے اس قوت کا تصور ذہن میں مستحکم ہوتا ہے کہ جو ساری کائنات پر حاوی ہے۔ یہ شخص جو خود کو لافانی کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو قوتیں کہاں تک ودیت کی گئی ہیں، لیکن بلاخر جب ذات عزتی چاہے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، لیکن اگر تم اندازہ لگانا چاہتی ہو تو اس بوڑھی مشین کو دیکھو جس سے فولاد سے تخلیق کیا گیا ہے، لیکن موسم اور وقت نے اسے بھی بوڑھا کر دیا ہے اور اب یہ اپنے مزمحل قبا کو روتی رہتی ہے۔ کیا تم میری بات سے منحرف ہو؟ پروفیسر نے چمکدار ساتھی کی جانب دیکھ کر سوال کیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کا جواب نہیں دوں گا پروفیسر، یہ مسئلہ ہی دوسرا ہے، اور شاید میری طویل ترین نشست میں تم محسوس کر چکے ہو کہ میں نے کسی بھی مذہب کی تعلیمات یا ان کے پیروکاروں کے بارے میں تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے انہیں دیکھا، میں نے ان کے بارے میں سوچا، لیکن خود کو ان تبصروں سے دور رکھا، کیونکہ میں خود بھی ایک قوت کا قائل ہوں جس نے خود مجھے تخلیق کیا۔ اگر وہ قوت نہ ہوتی تو مجھے اپنی تخلیق کا علم ہوتا کہ میں نے کہاں تشکیل پائی۔ پروفیسر خاور کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار نظر آئے اور اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ پہلی بار مجھے تمہاری جانب سے تھوڑا سا اطمینان ہوا، ورنہ تم نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں ان میں سے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے الفاظ میرے ذہن میں چھپتے رہے تھے جن کے ذریعے مجھے احساس ہوا تھا کہ تم اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز ثابت کرنا چاہتے ہو جو کائنات میں کسی کے زیر تحت نہیں ہے، اور اگر مجھے تمہاری ذات سے کوئی اختلاف محسوس ہوتا تو صرف اس تصور کے ساتھ، لیکن تمہاری اس گفتگو کے ساتھ میرے ذہن سے تمہارے لیے ہر اختلاف مٹ گیا ہے، کیونکہ میرا مذہب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قوت صرف ایک ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے زیر نگیں ہے۔ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھو وہ تمہارا اپنا ظرف ہے، لیکن اس قوت کا وجود سے انکار نہ کرو، اور شاید تم نے وہی کیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوگ خاموش ہو کر بوڑھی مشین کا انتظار کرنے لگے، اور یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ بوڑھی مشین ان کے سامنے پہنچ گئی اور پھر اس کی گڑگڑاہٹ گونجی۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے دوستو۔ واہ، کیا تمہیں انسان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ بڑی عجیب بات ہے، ایسی باتیں جن پر شاید ابتدائی دور میں میں نے کبھی غور کیا ہو، لیکن اس کے بعد وہ میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ وہ کیا؟ بڑی تعجب خیز باتیں بتائی ہیں میرے معاون کمپیوٹر نے۔ اس کا کہنا ہے کہ زمین پر کبھی انسان ہوا کرتے تھے، ان انسانوں کا وجود کس طرح عمل میں آیا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات کمپیوٹر میں بھی نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ انسانوں سے ہماری ایک شدید جنگ ہوئی، حالانکہ وہی ہمارے خالق تھے۔ انہوں نے اپنی برتری تسلیم کرانے کے لیے ہمیں تخلیق کیا اور اپنی ذات کی تمام قوتیں ہمیں بخش دی، لیکن ان قوتوں کو لوہے کے پرزوں میں منتقل کرتے وقت وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ پرزے ان کے خلاف بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ یہی ہوا، جب انہوں نے اپنے اذہان ہمیں دے دیے تو ہم نے سوچا کہ ہم ان سے برتر ہیں۔ وہ ایک ایسی دھات سے تخلیق کیے گئے ہیں جو ہماری آئینی گرفت میں ہے، مڑ سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، جبکہ ہم ان کے لیے ناقابل تسخیر تھے۔ ہم نے سوچا کہ اس دنیا پر انسانوں کی بجائے ہماری حکومت کیوں نہ ہو، تو سائٹر مشین نے ان انسانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تھی۔ سائٹر مشین نے ایک مشینی سازش کی اور انسانوں نے اپنی وہ تمام تر قوتیں اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر آزما ڈالیں جو انہوں نے بڑی عظیم تحقیقات کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ ایٹمی ہتھیار فضا میں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے لگے۔ انسان ان ہتھیاروں سے کہیں محفوظ نہ تھے۔
مٹی کی زمین نے اپنا رنگ بدل دیا، لیکن لوہے کی وہ مشین محفوظ رہی جو خود انسانوں نے تخلیق کی تھی، کیونکہ ان پر ان ایٹمی ہتھیاروں کی تابکاری کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ زمین کا رنگ سب سے بدل کر نارنجی ہو گیا اور انسان اس طرح ختم ہو گئے جیسے ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ اور جب دنیا میں انسانوں کی برتری ختم ہو گئی تو پھر مشینیں اپنی پوری قوت سے حکمرانی کے لیے باہر آ گئیں اور چن چن کر ایک ایک انسان کو فنا کر دیا گیا۔ یہ ہے انسان کی تاریخ جو ہمیں کمپیوٹر مشین سے حاصل ہوئی ہے۔ پروفیسر خاور کا ذہن چکرا رہا تھا، وہ انسانوں کی تباہی پر غم زدہ تھا۔ افسوس، انسان نے بالآخر اپنے ہاتھوں خود کو تباہ کر لیا۔ دیر تک پروفیسر فروزہ اور فرزانہ مشین کے کہی ہوئی باتوں میں الجھے رہے۔ ان کے ذہنوں میں غم کے تاثرات تھے اور کافی دیر تک وہ انسان کی اس تباہی پر غم زدہ رہے۔ تب پروفیسر نے پوچھا، کیا اب اس زمین پر انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے زمانہ قدیم کا کوئی فرزند زندہ موجود نہیں؟ یہ بات نہیں، ہم نے زمانہ قدیم کی بے شمار نادر اشیاء محفوظ کر رکھی ہیں۔ ماسٹر مشین نے ان میں سے کچھ چیزیں تجربات کے لیے بھی محفوظ کی تھی، اور انہیں چیزوں میں چند انسانی جوڑے بھی تھے۔ ہمارے ایک خاص عجائب گھر میں یہ جوڑے آج بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں اور ان کی نسل کو بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ نئے جوڑے جب پروان چڑھنے لگتے ہیں تو پرانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔ پروفیسر نے غم زدہ لہجے میں کہا، وہ عجائب گھر کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ساٹلوں پر، مشین نے جواب دیا۔ کیا ان انسانوں کو دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پیغون تمہیں ساٹلوں پہنچا دے گا۔ ہماری زمین پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ لفظ ہمارے لیے یہاں ختم کر دیا گیا ہے۔ ہر مشین جس جگہ چاہے جا سکتی ہے کیونکہ ہمارا نظام انتہائی محفوظ اور پورا اعتماد ہے۔ تو میرے دوست، کیا تم ہمیں اس محفوظ عجائب گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ پروفیسر خاور نے سوال کیا۔ ہاں، پیغون تمہیں وہاں لے جائے گا، میں اس کا انتظام کر دوں گی، بوڑھی مشین نے جواب دیا۔ تو پھر تم کب ہمارے لیے پیغون کا بندوبست کرو گے؟ کل سورج نکلنے پر تم روانہ ہو سکتے ہو، بوڑھی مشین نے جواب دیا، اور پروفیسر نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اس دوران کیا ہم تمہاری اس قیام گاہ میں رہ سکتے ہیں؟ چند ساعت کے بعد پروفیسر نے پھر سوال داغ دیا۔ ہاں، کیوں نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے اور تم ہمارے مہمان ہو، بوڑھی مشین نے جواب دیا۔ اور ان لوگوں کے قیام کے لیے ایک جگہ بتا دی گئی، لیکن اب پروفیسر کے انداز میں وہ بشاشت نہیں تھی۔ دونوں لڑکیوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ غم زدہ ہے، اور اس کا غم حق بجانب تھا، کیونکہ انسانوں کی تباہی کی جو تصویر منظر عام پر آئی تھی وہ عبرتناک تھی۔ بالکل تخریب پسندی کا یہی نتیجہ ہونا تھا۔ ایٹمی دور انسان کو اسی راستے پر لا رہا تھا اور اب اس کی منزل آ گئی تھی، یہ اس کا اختتام تھا۔ انسان خود کو فنا کرنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھا اور بالآخر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بڑی اداسی کی رات تھی، ان لوگوں نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ پروفیسر اور لڑکیاں غمزدہ ہے، چنانچہ وہ بھی خاموش رہا تھا۔ دوسری صبح بوڑھی مشین نے پیغون کو اطلاع دی اور پھر وہی مخصوص سفر شروع ہو گیا۔ پروفیسر خاور کے دل میں ایک عجیب سی دکھن تھی۔ مشینی سفر کے دوران وہ سوچ رہا تھا کہ وہ زمین کے عجوبے یعنی انسان سے ملنے جا رہا ہے، وہ انسان جس کی عظمت نے اس زمین کو نہ جانے کیا کیا بخشا تھا۔ اس نے پروفیسر کی اداسی ختم کرنے کے لیے کہا، تم انسان کا زوال دیکھ رہے ہو پروفیسر، لیکن اس زوال کا ذمہ دار کون ہے؟ خود انسان۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ اور پروفیسر انسان خود بھی اپنے اس اختتام سے واقف تھا، پھر اس نے اپنے اس انجام کو کیوں آواز دی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر نے غمزدہ لہجے میں کہا، جان بوجھ کر تباہی کے گڑھوں کو اپنانے کی کوششوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ انسان جو تخلیق کر رہا تھا اس کی تباہ کاری سے واقف تھا، اس نے تخریب کو فنا کرنے کے بجائے اسے بقا دیا اور خود فنا ہو گیا۔ ہاں، یہ اس کی بھول تھی، پروفیسر نے جواب دیا۔ پیغون نیچے آ رہا تھا اور چند ساعت کے بعد وہ زمین سے جا ٹکا اور اس کے دروازے کھل گئے۔ زمین کی ویرانی انسانیت کے خاتمے پر ماتم کھنا تھی۔ یہ زمین تو انسان کے لیے سجائی گئی تھی، قدرت نے اسے اپنے حسن کا پرتف بخشا تھا۔ اس نے انسان تخلیق کیا اور اس سے کچھ ایسی محبت محسوس کی، کائنات کے سیال کڑے کو خشک کر کے اس پر نعمتوں کی بارش کر دی، اور اس بارش نے زمین کو زرخیز کر کے اس پر انسانوں کی چادر بچھا دی۔ اس نے سوچا کہ اس کی تخلیق کی ذہنی وسعت کہاں تک ہو سکتی ہے، اور سوچا کہ وہ لامحدود ہوا، اور جو سوچے پالے، جو سب کچھ مہیا کر دیا گیا انسان کے لیے، اور اسے سب کچھ پر فوقیت دی۔ تب انسان اس جنت میں رہنے لگا۔ لیکن اس نے اس چھوٹی سی قوت کو جو قادر مطلق کی تخلیق کا کرشمہ تھی اپنی قوت سمجھا اور قوت حقیقی کو جھٹلانے لگا۔ سو خدائے عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے اس کمزور مخلوق کو قوت بخشی تھی، لیکن سبق بھی دیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بے شک بخشنے والا کچھ احکامات بھی دیتا ہے، اور وہ ان احکامات کی تعمیل کرانے پر قادر، لیکن خواہش ہوتی ہے اس کی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرے، اس محبت کا اظہار اس کے احکامات کی تعمیل کر کے ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنے ذہن سے اس کا وجود مٹانے پر تل گیا۔ اس نے اوہام تراشے، اس عظیم قوت میں شامل کر لیا فرضی قوتوں کو، سو جو بکھیرتا ہے سمیٹنا بھی جانتا ہے، اور زمین شاہد تھی کہ بالآخر اس نے محدود کر لیا انسانوں کو۔
اور اسے اس کی غلط سوچ میں غرق کر دیا کہ اس سے قبل اس نے تنبیہ کی تھی مختلف اشکال میں، جن میں نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا اور فرعون و قارون بھی تھے۔ وہ تو ہمیشہ انسان کو بینائی دیتا رہا کہ اسے پہچانو اور اس کے احکامات سے روگردانی نہ کرو، لیکن زمین کے کیڑے آسمان کی قوتوں کی نفی کرنے لگے اور فنا کر دیے گئے ان کے اپنے ہاتھوں، اور زمین ویران ہو گئی۔ اب اس پر لوہے کی تحریک کہیں کہیں نظر آ رہی تھی، اور یہ تحریک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ عمارت بھی تنہا تھی اور دوسری عمارتوں سے مختلف نہیں تھی، اور اندر جانے سے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاروں نیچے اتر گئے، سب خاموش تھے اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس عمارت کے اندر جا رہے تھے۔ عمارت کے اندرونی ساخت بھی دوسری عمارتوں سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا استقبال ایک مشین نے کیا جو چھوٹی سی تھی۔ اگر وہ انہیں مخاطب نہ کرتی تو وہ اسے بھی اس عمارت کی دوسری ناقابل فہم چیزوں کی معنی سمجھتے، لیکن جب مشین میں تحریک ہوئی تو اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مشین تیزی سے ان کی طرف آئی تھی اور پھر اس کے سامنے کے رخ پر ایک گہرا سرخ شیشہ روشن ہو گیا اور اس کی سخت آواز ابھری۔ تم اپنی قید سے کس طرح فرار ہوئے؟ آواز بے حد کرخت تھی۔ کیا مطلب؟ پروفیسر خاور نے تعجب سے کہا۔ کیا تم اپنی فطری حرکتوں پر آمادہ ہو اور یہاں سے فرار چاہتے ہو؟ لیکن زمین پر اب تمہارے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ مشینوں کی حکومت ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ ہم نہیں سمجھے تم، خاور نے کہنا چاہا، لیکن مشینی آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی جگہ واپس چلو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ پروفیسر بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، لیکن اسی وقت شیشے کا رخ ان کی طرف ہو گیا اور اس سے نیلے رنگ کی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ ان شعاؤں نے ایک جال کی شکل اختیار کر لی اور اس جال میں جکڑے گئے، پھر ان کے بدن فضا میں معلق ہو گئے اور شعاؤں کے جال نے ایک رخ اختیار کیا۔ چمکدار بدن والا ناقابل فنا انسان بھی اسی جال میں پھنسا ہوا ان کے ساتھ تھا۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے سفید سلاخوں والے ایک عظیم الشان کٹہرے کے سامنے پہنچ گئے، جہاں لاتعداد انسان موجود تھے، مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب برہنہ، بڑے ہوئے بالوں اور گندے جسم والے۔ سفید سلاخوں کی قید خانے کا دروازہ کھلا اور تبھی شعاؤں کا جال انہیں اندر لے گیا اور پھر خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ خود بھی زمانے قدیم کے عجوبوں کے ساتھ تھے۔ پروفیسر نے رحم کی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ برہنہ لوگوں کے بدن پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھی، ان کے بال الجھے ہوئے تھے، آنکھوں سے وحشت اور ویرانی ٹپکتی تھی۔ مرد عورت کی تمیز نہیں تھی، بچے بے سہارا تھے، ان کے چہروں سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ تہذیب سے ناآشنا ہے۔ دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی ایک جگہ کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر خوف کے آثار منجمد تھے۔ پروفیسر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ کیا تم دونوں خوفزدہ ہو؟ اب کیا ہوگا ڈیڈی، اب کیا ہوگا؟ ہمت سے کام لو، ہم تو خود کو مردہ تصور کرتے ہیں، مر بھی گئے تو کیا تعجب ہوا؟ خوف اچھی چیز نہیں ہے، کیا ہمیں بھی ان کے درمیان قید رہنا ہوگا؟ انتظار کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، پروفیسر نے کہا اور پھر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مطمئن تھا، پروفیسر کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ یہ تم نے ہمیں کس جنجال میں لا پھنسایا؟ گھبرا گئے پروفیسر اور اب مجھے گالیاں دو گے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ یہ بات نہیں ہے، بس لڑکیاں خوفزدہ ہے۔ انسان کا اصل مقام دیکھو پروفیسر، ان کا تجزیہ کرو۔ عام انسانوں کی طرح اپنی حفاظت کی فکر میں کیوں پڑ گئے؟ تم تو دوسروں سے کافی مختلف ہو، اور ان لڑکیوں کو بھی سمجھاؤ، یہ تاریخ کے انوکھے موڑ دیکھ رہی ہیں۔ پروفیسر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ڈیڈی، یہ کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں؟ ان کے انداز میں کس قدر وحشت ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے مار ڈالوں گا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، خاور نے کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، تم دوسروں سے واقعی مختلف ہو، میں نے بارہا محسوس کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ مشین غلط فہمی کا شکار ہوگی، اس نے ابھی بھی انہی میں سے سمجھا کیونکہ وہ انسانوں کو پہچانتی تھی، ہاں وہ ہمیں منفرد انسان سمجھتی تھی۔ آؤ پروفیسر اس طرف بیٹھ جاؤ، میرا خیال ہے وہ ہم سے تعرض نہیں کریں گے، اپنی فکر میں گرفتار ہیں، اس نے کہا، اور پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب اس نے اپنے قریب سے گزرنے والے ایک مرد کو پکڑ لیا۔ اس سے سوالات کرو پروفیسر، اس نے کہا، اور پروفیسر نے ہمدردی سے قوی ہیکل شکل کی گرفت میں دبے ہوئے انسان کو دیکھا، پھر بولا، سنو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ پروفیسر نے بے بس برہنہ قیدی سے پوچھا اور قیدی متوحش نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر بری طرح اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ قیدی نے چھلانگ لگائی اور اپنے گروہ میں جا گھسا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دیکھا پروفیسر، الفاظ اب اس کے لیے بیکار ہیں، اس نے وحشت کے اس ماحول میں جنم لیا اور تہذیب سے ناآشنا ہو گیا۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ پروفیسر خاور نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی پروفیسر کو روتے دیکھ کر رونے لگی۔ روتے کیوں ہو پروفیسر؟ انسان اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک پہنچا ہے، وہ اپنی زمین پر ہے، کسی اجنبی سیارے کا قیدی نہیں ہے، اس نے کہا، اور پروفیسر خاور روتا رہا۔ پھر اچانک عجیب و غریب چیخوں سے پورا قید خانہ گونج لگا اور سب چونک پڑے۔ انسانوں کا گھول ایک جگہ جمع ہو کر چھینا چھپٹی کر رہا تھا، چھت سے غذا پھینکی جا رہی تھی اور وہ اس لوٹ مار میں مصروف تھے، کوئی ایک دوسرے سے رعایت نہیں کر رہا تھا۔
سب کی ایک ہی کوشش تھی، غذا دوسروں کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے منو سلوا اتارے گئے۔ وہ حقارت سے بولا اور پروفیسر کی گردن شرم سے جھک گئی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ کاش پروفیسر میں اپنی بصیرت تمہیں دے سکتا، کاش تم دیکھتے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یقین کرو پروفیسر، انسان اس جگہ سے جہاں سے اس نے ابتدا کی تھی اور پھر پتھروں کے دور میں پہنچ گیا، جہاں غذا حاصل کرنے کے بعد اسے ایسی ہی وحشیانہ جدوجہد کرنا پڑی تھی، اور یہ انسان کی خواہش ہی تھی۔ اس نے اصولوں سے تہذیب سے بغاوت کی تھی۔ وہ برہنہ ہونا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں اپنے دور کی زندگی یاد نہیں جہاں اوریانی کے فروغ کے بے شمار ادارے تھے؟ برہنگی کو ثقافت سمجھا جاتا۔ کیا انسان یہی نہیں چاہتا تھا پروفیسر؟ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ پروفیسر ہلک پھاڑ کر چیخا اور اس نے کہکا لگایا۔ کیا یہ میری سائنس ہے پروفیسر؟ کیا یہ میری تاریخ دانی ہے؟ کیا یہ میری جادو بیانی ہے؟ بولو، تم ہوش میں ہو؟ کیا یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا اب بھی تم مجھے صرف ایک داستان گو قرار دو گے؟ نہیں، تم نہ جانے کیا ہو۔ تم پروفیسر نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تو میں اپنی کتاب کا یہ ورق الٹ دوں؟ اس نے سوال کیا اور پروفیسر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں سمجھا، وہ آہستہ سے بولا۔ لوٹ مار چیخو پکار اب بھی جاری تھی۔ تب اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بوسیدہ عظیم الشان کتاب اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب تو اس کتاب کے بے شمار اوراق باقی ہیں پروفیسر۔ ان میں وہ اوراق بھی ہیں جن میں مستقبل تحریر ہے، اور وہ بے شمار اوراق بھی جنہیں میں ابھی تحریر کروں گا، کیونکہ میں لافانی ہوں، میں تو دیکھنے والا ہوں، دیکھتا جاؤں گا، لکھتا جاؤں گا۔ اگر دوسرے اوراق الٹ دوں پروفیسر تو تمہارے دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جائیں۔ اس نے کتاب کا ورق واپس الٹا اور اچانک چیخو پکار رک گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی گھٹن کا وہ شدید احساس ختم ہو گیا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ پروفیسر نے خاموش ہونے والوں کو دیکھا۔ شاید ان کی غذائی ضرورت پوری ہو گئی تھی، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہی جگہ تھی، اس کا دانش کدہ وہی ماحول جہاں وہ اس کی کہانیاں سنتے رہے تھے، اور اس کی عظیم الشان کتاب ان کے سامنے تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کتاب کو بند کر دیا۔ لڑکیاں خوشی سے چیخ پڑی تھیں اور پروفیسر سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ بمشکل تمام اس کے حواس مجتمع ہوئے اور روندی آواز میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے؟ ہم گئے ہی کہاں تھے پروفیسر؟ تم میرے اوپر یقین کھو بیٹھے تھے، لیکن میں اپنی کتاب کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے مجھے تسلیم نہ کیا تو میں نے تمہیں مستقبل کی ایک جھلک دکھا دی۔ وہ انسان کا مستقبل تھا پروفیسر، اور یقین کرو نہ تو ستارے جھوٹے ہیں اور نہ میری کتاب ہے۔ تو ہم اپنی دنیا میں ہیں۔ اس زمین کا رنگ بھی سرسبز ہے، پروفیسر وفور مسرت سے بولا۔ ہاں بھی یہ زمین سرسبز ہے، لیکن تمہاری نسل موجودہ تہذیب اسے نارنجی رنگ کی جانب لے جا رہی ہے، اور میری کتاب کا ہر لفظ سچا ہے۔ بے شک میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن میرے دوست یہ دور کون سا ہے؟ اب میں تمہارے ساتھ کتنا وقت گزر گیا؟ وقت گزرا کہاں ہے پروفیسر؟ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ہاں پروفیسر، میں وقت ہوں، میں ماضی ہوں، میں حال ہوں، اور میں مستقبل ہوں۔ میں تمہارے سامنے ساکت تھا، جو کچھ تم نے سنا ساتھوں میں سنا، ایک پل تو نہیں بیتا۔ میں جو تمہارے سامنے تھا، میں صرف وقت ہوں پروفیسر۔ میں تو تمہیں اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ زمین، سمندر، چاند، ستارے میرے ساتھی ہیں، یہی تو میرے ہم اثر ہیں۔ جب سے میں جاری ہوا اور جب تک رہوں گا یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا وجود ناقابل فنا ہے، مجھے کھونے والے مجھے پانے والے آتے جاتے رہے، اور میں جاری رہوں گا۔ نہ میں کوئی کردار ہوں، نہ کوئی ٹھوس بدن رکھتا ہوں، میں صدیوں کا بیٹا ہوں، صدیوں کی تخلیق، اور صدیاں یوں ہی گزرتی رہیں گی۔ ادوار بدلتے رہیں گے اور ہر کردار کی ایک کہانی ہوگی۔ ادوار کے کردار میرے ہی سینے پر پرورش پاتے ہیں، میں کردار چنتا رہا ہوں اور انہیں اپنے نام سے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ میری تخلیق تھی، وقت کی تخلیق۔ یہ کتاب وقت کی کتاب ہے جس پر ادوار تحریر ہوتے رہیں گے۔ میرا نہ کوئی مذہب ہے نہ وجود ہے، میں نے تو تمہاری تصویریں دکھائی ہیں اور اس وقت کی کہانی سنائی ہے جس میں تم ہو۔ ہاں صرف ایک ورق، مستقبل کا صرف ایک ورق تمہارے سامنے الٹا گیا ہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس کے اختتام سے آگاہ کرو۔ بس اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میرا جمود کائنات کی حرکت روک دیتا ہے۔ تمہاری منزل دور نہیں ہے، ان پہاڑوں میں سیدھے چلے جاؤ، تمہیں ایک برفانی بستی مل جائے گی جہاں سے تم اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہو۔ وہ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اچانک فضا میں لہریں سی اٹھیں اور چند ساتھ کے بعد خالی پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ دانشکدہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جو صرف ایک تصور تھا۔ پروفیسر خاور، فرزانہ، فروزہ، ششتر رہ گئے تھے۔ وقت کا چمکدار وجود فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ تب پروفیسر نے دونوں لڑکیوں کے ہاتھ پکڑے اور غار سے نکل کر اس پگڈنڈی کی جانب بڑھ گیا جو دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کسی برفانی بستی تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ وقت کی پیش گوئی تھی، ختم شدھ ہے۔